اگر کچھ ہو بھی گیا وہ نیکسٹ ٹائم کہتا نہیں چھوڑو 6 months پہلے میں نے کروایا تو تھا میرے مطلب نارمل تھا, اب دوبارہ میں کیا ایکسپینڈ کروں, مطلب دوبارہ کیا خرچہ. ہاں وہ اچھا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اویئرنیس کی بھی تھوڑی سی ابھی بھی کمی ہے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اتنا ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی تھوڑا لوگوں کو اپنی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہے. ہم بالکل وہی ہے کہ جی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کر لیں گے والی بات جو ہے نا, اچھا بھی دیکھتے ہیں ابھی 10 چیزیں اور ہیں 10 خرچے اور ہیں, پہلے وہ کر لیں پھر دیکھ لیں گے. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ کہیں سے کہیں جانا شروع ہو جاتی ہے. اب اس اسٹیج پہ آ کے جب وہ بہت سیریس نوٹ پہ آ کے رک گئی تو پھر آپ بتائیے کہ اس وقت پیسوں کا کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, اس سے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ رخسانہ کے پاس جا کے ایک دفعہ ہیلنگ کروا کے اپنی پوری باڈی اس میں ہاں وہ بھی کروا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے مزے کی بات تو یہ ہے ان ہیلنگ آلٹرنیٹو ہیلنگ میتھڈز میں کہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس آئیں, آپ مجھ سے کسی بھی ماسٹر سے, میں ہوں یا کوئی بھی ماسٹر ہے جو ریلائبل ہے اور جینوئن ہے, تو اس کے پاس جا کے آپ اس سے ہیلنگ سیکھ لیجئے, یہ ریکی سیکھ لیجئے, پرانک ہیلنگ سیکھ لیجئے, اور اس کے بعد آپ خود کیجئے. اچھا ریکی میں نے فیل یہ کیا ہے کہ ریکی ایک ایسا یوں کہہ لیجیے ایک ایسا علاج ہے, ایک ایسی ہیلنگ ہے جو کہ ہر ریکی ماسٹر, ہم نے بھی کچھ پروگرامز کیے ہیں, محمود عالم صاحب کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریکی ہیلر ہیں, اور بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, وہ اسی بات پہ زیادہ فورس کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو یعنی کہ وہ یہ علم دینا چاہتا ہے. آپ نے بھی یہی بات کی کہ آپ گاٹ اٹ. نہیں میں اس بنیاد پر اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ جو ابھی ہم نے پیسوں کی بات کی, تو ایک شخص جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر لیٹ سے کوئی گلشن میں رہ رہا ہے اور اس کو میرے پاس کلفٹن آنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک تو وہ روزانہ کا یہ آنے جانے کا اس کو بودریشن, ٹھیک ہے نا, پھر یہ کہ اس کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ پیٹرول کے پیسے ہیں, راستے کی جو رش ہے اس کا بھی پرابلم اس کو ہو رہا ہے, اور پلس جو اس کو مجھے فیس دینی ہے اس کا بھی پرابلم ہو رہا ہے. لیکن پلس یہ بات بہت اچھی ہے نا رخسانہ کہ آپ لوگ علم بانٹ رہے ہیں. ہاں تو ہر اسی ڈاکٹر, صورت ہر میں بیوٹیشین, ہر کوئی یہ آ کے ہمیں نہیں کہتا کہ علم ہم بانٹنا چاہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے جو ہیلنگ کے حوالے سے, ریکی کے حوالے سے جتنے بھی میں نے یہاں پہ اپنے ساتھ پروگرامز کیے, دے آل وانٹ ٹو گیو سم تھنگ. ہاں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ہیلر ضرور اس طرح کا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو جو یہ بودریشنز اور پرابلمز ہو رہی ہیں نا فائنینشیل اور یا ٹریولنگ کی پرابلمز ہو رہی ہیں وہ نہ ہو. ویری گڈ. بہت اس میں یہ کہ آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا, جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک یہ انرجیز اور یہ علم آپ کے ساتھ ہے, آپ اس کو چاہے یوٹیلائز کریں یا نہ کریں, دیٹ از دیر. اوکے, دیٹ از دیر. ہاں ریڈی ایوری ٹائم, ہر وقت ہے. بس یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس ٹیکنیک کو اپلائی کیا, آپ نے شروع کیا آپ کے ریکی, ہم تو یہ کہتے ہیں یوں ہاتھ رکھا ریکی آن, یوں ہاتھ ہٹا لیا ریکی آن. جیسے آپ نے بٹن کھولا تو لائٹ جل گئی, آپ نے بند کیا تو وہ لائٹ بند ہو گئی. بالکل, بہت مگر کرنٹ تو دوڑ ہے نا پورے وائرز میں. بالکل صحیح. بس وہی چیز ہے کہ یہ پورے کرنٹ دوڑ ہے آپ کے جسم میں, وہ چیز موجود ہے, صرف آن اینڈ آف کی دیر ہے. صحیح, بالکل. اور رخسانہ نے بہت اچھی بات کی کہ ریکی جو ہے, میں بھی آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ ہیلنگ ضرور سیکھ لیجئے. کہیں بھی کسی بھی وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور کرنٹ تو ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس موجود ہوگا تو کبھی اس کو آن کریں گے اور کبھی اس کو آف کریں گے. ہم بھی آف کریں لیکن مکمل آف نہیں کر رہے. چھوٹا سا بریک لے لیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن, اور سیگمنٹ ہے ہمارا روح سے روشنی تک. رخسانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھی اچھی انفارمیشنز جو ہیں وہ ہم سب کو دے رہی ہیں. آپ بھی یقیناً اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے, فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے. اب تھوڑی سی بات ہو جائے روحانی حوالے سے, جو کہ ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا ہے کہ روحانیت میں کون سے ایسے وظائف ہیں یا کون سی ایسے چیزیں ہمیں رخسانہ مطلب اپنے ان کو دیتی ہیں جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں اب پیشنٹس مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ میں تو ہر چیز تو میں لوگوں کو نہیں وہ کر سکتی. بیسک چیز ایک میری یہ ہے کہ جو میں ہر ایک کو بتا سکتی ہوں اور میں بار بار کہتی رہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ چاروں قل اور آیت الکرسی کا حصار پلیز پلیز صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اور رات کو سونے سے پہلے ضرور ضرور کیا کریں. اپنا بھی, اپنے گھر کا بھی, اپنے فیملی کا بھی. اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف اتنی نیگیٹو انرجیز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں جادو ٹونا, ٹھیک ہے, جلن, حسد, نظر, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے چاروں طرف جو پولوشن ہے وہ بھی ہماری نیگیٹو انرجیز میں آتی ہے, اور وہ پھر ملٹیپلائی کرتی ہے مختلف چیزوں کو. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ویسے نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جب یہ سب چیزیں آپ کے, اور آپ لاپرواہ سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
ہبڑ دھبڑ وہ جیسے آج کل کا ایک فاسٹ لائف ہے. نیگیٹو انرجیز یا وہ نیگیٹو مخلوقات کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک ہم ہے نا لڑ تو اس سے سکتے ہیں نا جو ہمیں نظر آئے. ہم سامنے والے سے لڑ سکتے ہیں اگر ہمیں نظر آ رہا اور اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا مقابلہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام کر سکتا ہے. تو اب اس میں جو ہے میں یہ کہتی ہوں کہ 3 دفعہ درود شریف اول آخر, 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ چاروں قل پڑھ کے, مگر ایسے ہی نہیں پڑھنا. دل, دماغ اور زبان تینوں الائن ہونے چاہیے. کہ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو زبان ہماری الفاظ ادا کر رہی ہے, وہ ہمارے دماغ میں اور دل سے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمیں ان چیزوں کو ایک الائن ہو کے فلی فوکس ہو کے آپ ایک 5-10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے مشکل سے آپ بیٹھ جائیے سکون سے, آنکھیں بند کر لیجئے. آپ ویژولائز کیجئے کہ آپ کا گھر اور آپ کی پوری فیملی اس ایک وائٹ لائٹ میں ہے. صحیح. جب وہ وائٹ لائٹ, دیکھیں شروع میں تو کسی کو بھی اس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, رفتہ رفتہ جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے یہ بنتا چلا جائے گا حال آپ کا. سفید روشنی کا حالہ دیکھیے, اس کے اندر اپنے گھر کو, اپنے فیملی کو دیکھیے, اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف اور یہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنا شروع کیجئے. جب آپ یہ پڑھ لیں تو دم کیجئے سب پہ, اور اس حالے پہ بھی, لوگوں پہ بھی, اور گھر پہ بھی, مکان پہ بھی. اور اس کے بعد کہیے کہ یہ ہمارا حفاظتی حصار ہے جو اگلے 24 گھنٹوں تک ہماری حفاظت کرے گا, اور جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی کوئی بھی یا کسی بھی قسم کے منفی اثرات, انسانی یا شیطانی شر, زمین اور آسمان کے درمیان کا شر جو بھی ہماری طرف آ رہا ہے, ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم صرف اور صرف اللہ کے حفظ و امان میں ہیں. تھوڑی دیر رک جائیے, اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیے, دوبارہ سے دم کیجئے, اور پھر اس کے بعد آپ آنکھیں کھول کے سو جائیے یا اٹھ جائیے, جو بھی کرنا ہے. ہم اگلے 24 گھنٹوں کا حصار کرتے ہیں, مگر ہمارا حصار جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے 12 گھنٹوں کے بعد, 10 سے 12 گھنٹے کے بعد ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اور رات کو سونے. اب آپ صبح کبھی بھی اٹھ رہے ہیں اور رات کو کبھی بھی سو رہے ہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. جیسے ہی اٹھیں اور جیسے ہی سونے لگیں آپ یہ کام لازمی کریں. صحیح. تو جو ہم وائٹ روشنی کو اپنے تصور میں لے کے آئیں گے, یہ نا تصور میں لے کے آئیں گے, وہ وائٹ روشنی اوپر سے آ رہی ہے, سامنے سے جیسے آپ ایک انڈا ہے, انڈا دیکھتے ہیں, انڈا جس طرح کا اوول شیپ کا ہے, بس اسی طرح کی ایک وائٹ لائٹ دیکھ لیجیے, بڑی سی ہیوج سی, آپ کے سر کے اوپر ہے, آپ اس کے بیچ میں ہیں. اب آپ اس کو وہ کریں کہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہے, اور آپ کو محسوس کرنا ہے کہ آپ کا گھر, آپ کے تمام فیملی ممبرز اس کے اندر ہیں. اچھا ٹھیک. تو یعنی کہ ہم نے وائٹ روشنی کے اندر اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھنا ہے, اپنی پوری فیملی کو فیل کرنا ہے کہ وہ ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارا پیارا سا جو چھوٹا سا, بڑا سا, خوبصورت سا جو بھی گھر ہوتا ہے, اور گھر لوگوں سے ہوتا ہے. اگر گھر ہے تو اس کو بھی آپ نے فیل کرنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے. اور پھر آپ آیت الکرسی پڑھیے اور چاروں قل پڑھیے, اور 3 دفعہ اول آخر درود شریف, جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی عمل, کسی بھی وظیفے کے لیے, کہ درود شریف کے بغیر کوئی چیز بھی مکمل ہونے کی گارنٹی نہیں لیتی ہے. ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات اور آپ نے بتائی مراقبے کے حوالے سے, کہ مراقبہ بھی آپ کرتی ہیں, اور اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں مراقبہ یہ ہے کہ آپ اول تو یہ کہ یہ میرے ریکی میں بھی آتا ہے, پرانے میں بھی آتا ہے, ویسے ہی ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں مراقبے کا بہت زیادہ رجحان ہے. ٹھیک ہے, ہم روحانی طور پر بھی جب کوئی الگ کرتے ہیں تو اسے بھی مراقبے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھ جائیں, سانسوں کا عمل ہوگا, بریدنگ پریکٹس ہوتی ہے, ناک سے سانس لیں, منہ سے باہر نکالیں, اپنے باڈی کو اور مائنڈ کو کام کریں. فزیکلی سر سے پیر تک پوری جسم آپ کا کمفرٹیبل اور ریلیکس ہونا چاہیے. اپنی بریدنگ پہ غور کرتے رہیے کہ آپ کیسے بریتھ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ, مختلف اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. بیسک یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بالکل پرسکون رہیے, کسی سمندر کے کنارے کر لیجئے, کسی پارک میں جا کے کر لیجئے, کہیں پہ بھی صبح اٹھتے ایک ساتھ ہی کر لیجئے, نماز کے بعد کر لیجئے. تو یہ اس طرح سے, یہ تو نارمل مراقبے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے کسی بھی اسم پہ جو بھی آپ کو دیا گیا ہے, جو آپ کے نام سے اور آپ کے حالات سے میچ کرتا ہے, اس کے اوپر آپ مراقبہ کر سکتے ہیں. نہیں تو وائٹ لائٹ پہ مراقبہ کر سکتے ہیں, بلو لائٹ پہ مراقبہ کر سکتے ہیں. مراقبے کے ذریعے سے ہم اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی پھر وہ آ جاتی ہے کہ آپ مراقبے کے ذریعے سے بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے جو بات آ جاتی ہے وہ ہے عقیدہ, آپ کا اعتماد. کسی بھی کسی آپ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں یا روحانی معالج کے پاس, پہلے آپ اس پہ خود بھروسہ کریں کہ نہیں, جو یہ کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. تبھی جب آپ عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا, آپ کا ٹرسٹ ہوگا, تب وہ جو چیز ہے وہ آپ کو. مگر مزے کی بات یہ کہ اس میں اگر آپ جیسے لیٹ سے کہ ریکی ہے,
ریکی میں نہیں، روحانی علاج یا روحانی علاج میں بھی نہیں، اس کے میں بھی یہی ہے کہ ہاں مراقبہ، اگر کوئی دیکھیں مراقبوں کا ایک تو شوق سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس کو ان چیزوں میں شوق ہوتا ہے نا روحانیت میں، یہ تو وہ اس کو بہت اچھا وہ کرتا ہے. مگر جب ہم وہ سب آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ کے اسماء گرامی پر ہوتا ہے، مختلف آیات پہ ہوتا ہے، مختلف صورتوں پہ ہوتا ہے، مگر اگین کہ وہ آپ کو کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور ایک بات جو آپ نے کہی کہ اسم جو آپ کو دیا گیا ہو، یہ کیا ہے اسم جو دیا گیا ہو؟ دیکھیں اس سے کیا مراد؟ اسم، ہر اسم تو آپ ایک عام شخص کو، کسی کو بھی ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ سکتے جی آپ یہ مراقبہ کرنا شروع کر دیں. صحیح، ٹھیک ہے. صحیح. لوگ اپنے طور پر خود ہی شروع کر دیتے ہیں، اس سے ان کی اسپرچویلٹی کا جو لیول ہے وہ بعض اوقات ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں اتنا وزن نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اور آپ ان آیات کو یا ان کی چیزیں جو اس کے ان آیات کا یا ان اسماء گرامی کا جو طاقت ہے اس کو آپ لے سکیں. یہ روحانیت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں کی جاتی. کسی کتاب سے پڑھ لی اور آپ نے شروع کر دیا. دیکھیں اکثر و بیشتر ویسے تو لوگوں کریں اپنے اعتقاد سے کرتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر اس میں وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر اجازت نہیں کرنے چاہیے. بالکل صحیح. بہت ضروری ہوتا ہے کہ اجازت کے بغیر آپ کوئی عمل نہ کریں تو بہتر ہے. صحیح صحیح. جس کو بخشا ہوا ہے اگر وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ کرتے رہیے، آپ کو دیکھیے گا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مگر بعض اوقات خود سے جو کر لیا، خود سے کوئی بھی چیز بک اٹھا لی، نہیں اس میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ ایک مسئلہ ہے. وہ ایک مسئلہ ہے. بالکل صحیح. کیونکہ بعض اوقات آپ سانسوں کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ ویسے ہی زبانی کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا 7 انرجی سینٹرز ہماری باڈی میں اسپائن میں ہیں، اسی طرح سے روحانی طور پر بھی آپ کے انرجی سینٹرز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ کے مختلف ہیں، اگر آپ ان کو جیسے جیسے آپ اس کو لیتے ہوئے آپ کو جیسے جیسے بتایا جائے گا، پھر آپ اس حوالے سے کہ جی اب آپ کا جو پہلا سبق ہے اس پہ آپ یہ پڑھیے، اس کا یہ وظیفہ وہ کریے، مراقبہ کیجیے. تو جیسے 5 6 7 جو بھی ہمارے انرجی سینٹرز ہیں روحانی طور پر، ہم ان کو جب لے کے آہستہ آہستہ چلیں گے، ایک ایک کر کے ان کو اٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جی میں نے آج آپ کو 4 اسباق دے دیے کہ جی آپ کے یہ 4 اسباق ہیں، 2 لیفٹ 2 رائٹ پہ، ان کو آپ لے کے شروع ہو جائیے. نہیں ہوتا. ون بائی ون اور وہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا ہے کہ اس کا یہ چیز جو ہے یہ جاری بھی ہوئی. فرسٹ یہ بھی دیکھا. نمبر 1 کیپیبلٹی ہوتی ہے، نمبر 2 یہ کہ کیا جو آپ نے وہ پریکٹسز کی بھی ہیں کی ہیں تو ان کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. صحیح. آپ کس لیول تک چلے گئے ہیں. صحیح. یہ ہوتا ہے. پھر اس طرح سے اسی مراقبے کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یوں اس کا اور ہمارا ہاتھ یوں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ نہیں کر رہا ہوتا، ہم مراقبہ کے ذریعے سے، روحانی مراقبے کے ذریعے سے اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ. رخسانہ کائنڈلی میں چاہوں گی کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں تاکہ جو لوگ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو، اور ہم امید بھی رکھیں گے کہ جو ہمارے ویورز آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں ان کو ہر مسئلہ، ان کی ہر پریشانی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تھرو سالو ہو جائے انشاءاللہ. تو آپ اپنا کائنڈلی کانٹیکٹ نمبر بتا دیں. میرا یو فون کا 0333 310 8088. ریپیٹ کر دیں. 0333 310 8088. بہت بہت شکریہ آپ کا رخسانہ. آپ کا بہت شکریہ بلانے کا، اور انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بلائیں گے اپنے پروگرام میں. اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، چاہے وہ آپ سے کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، بیوٹی سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر ہمارے سیگمنٹ روح سے روشنی میں یعنی کہ کوئی اسٹرالوجی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو استخارہ کروانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کتنے ماشاءاللہ سے کتنے ایکسپیرینسڈ اور ریسرچ بیسڈ گیسٹ ہمارے پاس اس پروگرام میں آتے ہیں، اور انہی کے مفید مشوروں سے ہی تھرو ہم یہ پروگرام بھی اپنا آگے چلا رہے ہیں. اور آپ کی پسندیدگی کا بھی بہت بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے آپ سے رخصت چاہنے کا. پروگرام مسکراتا دن دیکھتے رہیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.